ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا. ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا. چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. آدمی کہا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں.
چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ کہتے یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ گرامی ذی قدر واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ نے بڑا کرم فرمایا، اپنے دین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور اتنے قیمتی وقت کو سامنے رکھ کر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروردگار عالم کے دربار میں وہ ہم کلامی وہ بات یاد آ گئی۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل کی، پہلے ورق کو کھول کے دیکھا تو اس امت کا شان پایا، اور اس امت کا شان پڑھ کے پروردگار عالم کے دربار میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے کہ الہ العالمین اتنی کرموں، اتنی فضیلت، اتنی عظمتوں والی امت کون سی ہے کہ جس کو تو یہ اعزاز دے رہا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھی رہے گی اور سورج نکلنے پر 2 نفل پڑھے گی، حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کاش امت یہ مجھے عطا فرما دے۔ جواب ملا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ امت تجھے نہیں ملے گی، یہ امت میں نے محمد عربی کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ پھر اس امت کا اگلا شان پڑا، فرمایا اتنی فضیلت عطا کروں گا کہ ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، فرمایا تیری نہیں، تل کا امت احمد، یہ کملی والے کو دے دی گئی۔ پھر اور شان پڑا کہ اتنی عظمت والی امت پیدا کرنے والا ہوں، صبح اٹھ کے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اتنی شانوں والی امت پیدا کرنے لگا ہوں، بھیجنے لگا ہوں، میں سال میں اسے 1 مہینے میں ایک ایسی رات دے دوں گا، 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر جاگنا ایک طرف، اس رات کے 2 نفل پڑھنا ایک طرف، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت اس 2 نفلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہم آ کے دنیا داری کے اندر لگ گئے، کھرے سکے کھوٹے بن گئے، اپنے آپ کو دنیا کے قابل سمجھا، ورنہ اللہ پاک نے نیابت کا تاج پہنایا تھا، خلافت کا جوڑا پہنایا تھا، اور اتنا مبارک بنایا تھا کہ سجدے اس کے ہوا کرتے تھے، رشک آسمان کے فرشتے کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کی یہ کیا کرتا تھا، خدا نورانی مخلوق کو ان کی تلاوت زمین پر سننے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، میدان میں یہ اترا کرتے تھے، جبرائیل اپنا لشکر لے کے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ دنیا کے جھنجھٹوں میں، جھمیلوں میں ایسے پھنسے کہ اپنی حیثیت ہی بھول بیٹھے، کوئی عوان بن گیا، کوئی ملک بن گیا، کوئی پٹھان بن گیا، کوئی سندھی بلوچی پنجابی بن گیا، کوئی گجرانوالے کا بٹ بن گیا، کوئی کشمیری بن گیا۔ آج میرے عزیزوں، پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مسلمان بننے پہ فخر نہیں کرتا ہے۔ کیا جواب دو گے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب قیامت کے دن بلایا جاوے گا کہ میری امت کے لوگ آ جاؤ،
آج اللہ کے دربار میں پیشی کا موقع آ گیا۔ اور لوگوں وہ آؤ جو پٹھان نہ بنے، لوگوں وہ آؤ جو بلوچی نہ بنے، جو نسلوں میں تقسیم نہ ہوئے، جو برادری میں تقسیم نہ ہوئے، جو فرقہ بندی کی بھیڑ نہ چڑھے، لوگوں وہ آ جاؤ، میں امت بنا کے گیا تھا۔ آج الہ العالمین کے دربار کے اندر آج تنظیموں والوں کو نہیں بلایا جا رہا، آج فرقوں والوں کو نہیں بلایا جا رہا، آج برادری والوں کو نہیں بلایا جا رہا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جن کو اللہ نے قرآن کریم میں القاب سے نوازا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ ایمانداری سے بتلاؤ کون سی ماں کی دوپٹے کے نیچے منہ چھپاؤ گے، کہاں جاؤ گے، کس سائے میں بیٹھو گے، کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا، کیا کرو گے؟ کیا اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہونا؟ کیا کالی کملی والے کو اپنا منہ نہیں دکھانا؟ کتنا عظمت والا نبی، کتنی بلندیوں والا نبی، ساری دنیا کے انسانوں کو بتلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بتلا دیا، آدم تیری نسل میں ایک نبی پیدا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اپنے پاس بلایا، میرے قریب جوتا پہن کے آئے، میں نے کہا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ جوتا اتار لے، بابرکت جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کالی کملی والے کے دروازے پر آئے کہ آج اللہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ رحمت والے نبی نے پوچھا جانے کا انداز کیا ہے؟ فرمایا کالی کملی والے، جو کپڑا مکے کے درزی نے سیا وہی کپڑا پہن کے چلو، جو جوتا مکے کے موچی نے گانٹھا وہی جوتا پہن کے چلو، تیرا جوتا اللہ کے عرش کو لگے گا، پروردگار عالم کا عرش اونچا ہو جائے گا۔ جب کالی کملی والا جوتوں سمیت چلے گئے، پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، ساری دنیا پوچھتی ہے مقام مصطفیٰ کیا؟ آج دیکھو میں نے اپنے حبیب کو اپنے سامنے بٹھا کے بتلا دیا، جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کروڑوں زیادہ محبوب خدا کا شان اونچا ہے۔ کیا خبر تھی میرے نبی کے نام کو دیگوں پہ استعمال کیا جائے گا، حلوے مانڈے پہ استعمال کیا جائے گا، اپنی غرضوں پہ استعمال کیا جائے گا، خود غرضی آوے گی، ہٹ درمی آوے گی، وہاں تو نبی جی یاد آویں گے، گھر میں نبی نہیں یاد آتے، بیوی کے ساتھ بیٹھے نبی کی مبارک زندگی سمجھ نہیں آتی، بچوں کو تعلیم کا شوق یا تعلیم دلواتے میرے نبی کی مبارک زندگی یاد نہیں آتی۔ دکان جتنی بڑی دکان ہے اتنا بڑا دکاندار ہاتھ میں چھرا لے کے بیٹھا ہے، گردن پہ چلا رہے ہیں، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ اس وقت میرے نبی کی شفاعت یاد نہیں آئی، میرے عزیزوں ہلکا سا جھٹکا لگ گیا، ٹوپی تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ گئے، جب اللہ نے آسانی فرما دی پھر دوبارہ انہی دھندوں پہ لگ گئے۔ فرمایا ہو لوگوں کیا تم نے میرے پاس نہیں آنا، کیا تم نے میرا سامنا نہیں کرنا؟ اللہ غنی میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، ہر سانس ہر ہوں ہر آنکھوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں کیا پتا القریب آنے والا ہے، موت کا جھٹکا لگے گا، میرے دربار میں پیشی کا وقت آ جائے گا۔ آج دنیا پہ جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو، آج میں نے تمہاری باغ ڈور ڈھیلی چھوڑ دی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تک زندگی میں ایک ایک سانس کے گزارنے کا تمہارے سے جواب نہ لے لوں، میں تمہیں یہاں سے اگلی جگہ، میں تمہیں یہاں سے قدم ہٹانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ساری دنیا بے خبر ہے، صبح اٹھے مال مال، شام سوئے مال مال، یقین جانو موبائل فون اپنے سرانے رکھ کے سوتے ہیں، کسی کسٹمر کا فون آ جاوے گا، کسی گاہک کا فون آ جائے گا، اور مال مال کی خبر کرنے والوں، مال مال کی حدیث کے پیچھے لگنے والوں، کاش 24 گھنٹے میں ایک لمحہ اللہ کو یاد کر لیتے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پروردگار عالم کے
دربار میں سچے ہو کے بیٹھ جاتے. گجرانوالے کے بازار میں اذان ہو رہی ہے, ہر دکاندار دکانداری کر رہا ہے, پوچھو تئی نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ہنس کے کہہ دے تو کیا کریں جی, مجھے دکانداری میں وقت نہیں مل رہا. اللہ کی قسم یہ بد نصیبی کی بات ہے, بات وقت کی نہیں ہے, بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ میرے سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ پروردگار عالم مجھے اپنے گھر میں کھڑا کرنا برداشت نہیں کر رہا ہے. کس دنیا کے پیچھے لگ گئے جس کے بارے میں یوں فرمایا, قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى فلا تظلمون فتیلا. او لوگو, دنیا کا مال و متا تھوڑا, دنیا کا چین سکون عارضی, دنیا کا رہنا سہنا عارضی, اوڑھنا بچھونا عارضی, کھانا پینا عارضی, یہ نعمتیں دائمی نعمتیں کوئی نہیں. مرنے کے بعد بھی ایک جہان آباد ہونے والا ہے, اس جہان کی تیاری کر گیا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جوان بیٹی کے گھر تشریف لائے. آ کے دروازے کی کنڈی بجائی, من دق الباب, کون ہے دروازے پر؟ باہر سے جواب آیا, انا محمد الرسول اللہ. انداز بتلایا کسی کے گھر آنے جانے کا. سگی بیٹی کے دروازے کی کنڈی بجا کے جا رہے ہیں. رب اکبر کی قسم ہے, جبرائیل اتنا حیا والا نہیں جتنا آمینہ کا لال حیا والا ہے, لیکن اپنی بیٹی کے دروازے پہ جا رہے ہیں. اور لوگوں بتلا دیا, اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو دروازے کا کنڈا بجا کے جاؤ, کھنگورا مار کے جاؤ, کچھ کھانسی کر کے جاؤ, دروازہ بجا کے جاؤ. تمہاری بہو بیٹی پتہ نہیں کس حالت میں بیٹھی ہے, تمہارے کنگورے سے وہ اپنا کپڑا اپنے جسم سینے سر پہ ڈال لیں تاکہ تیری غیرت والی نگاہ بے حیا نہ بن جائے. رحمت والا نبی بیٹی کے دروازے پہ کنڈی بجا کے جا رہے ہیں. اندر سے آواز آئی, ابا اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ, اگر کوئی غیر محرم ہے تو ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے فرمایا, بیٹی کیا بات ہے؟ اندر سے روتے ہوئے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کر دی, ابا جان حالت اتنی تنگی ہے, آج تیری بیٹی کے پاس کپڑا اتنا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے. کیا کمی تھی انہیں جوڑوں کی؟ میری بیٹیاں اگر سن رہی ہیں, میری بہنیں اگر مائیں سن رہی ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہو, جاؤ جا کے گھر والیوں کو سنا دینا, کپڑے پہ کپڑا بنا رہی ہیں, نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا, ہر روزانہ نئی ڈیمانڈ ہے, کبھی شوہر سے نہیں پوچھا آمدنی اتنی زیادہ کہاں سے آ رہا ہے. یقین جان اگر یہ کمانے والا نہ جائے جہنم میں جاوے گا, تو بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتی. رحمت والے نبی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھا کے ارشاد فرمایا, اے عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پر پیوند نہ لگ جائے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. اندر چادر اپنی نبوت والی پھینک دی, پھر اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں, بیٹی نے چادر اوڑھ رکھی ہے, سرتاج انبیاء چرپائی پر تشریف فرمائے. اتنی دیر میں خاتون جنت آتی روٹی چنگیری میں رکھ کے لے آئی. فرمایا, بیٹی یہ تجھے کہاں سے ملا؟ کہنے لگی, ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی, آدھی میں نے کھا لی, آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی, نہ جانے میرا ابا کتنے دن کا بھوکا ہوگا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا, بیٹی کیا بتاؤں, اتنی تنگی ہے کہ تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے.
نماز کا وقت ہے، اذان کی رس گھولتی آواز کانوں میں پڑ گئی۔ آج میرے عزیزوں پہلے یوں کہا جاتا تھا ہمیں کرائے کا مکان وہاں چاہیے جہاں مسجد ہو، گھر والی کہا کرتی تھی مکان وہاں بنا جہاں مسجد سے اذان کی آواز آئے گی، تجھے کیا پتا گھر وہاں بناؤ جہاں اذان کی آواز تمہارے گھروں میں گونجے، جہاں جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے شیطان وہاں نہیں آتا، نحوست وہاں نہیں آتی، عداوت وہاں نہیں آتی، بغاوت وہاں نہیں آتی۔ اب اذان کی آواز ہو رہی ہے، ٹی وی کی آواز اونچی کر دیتے ہو، کھڑکیاں بند کر دیتے ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے روزے والا نبی فرما کے چلا گیا اذان کا جواب دیتے جاؤ، ادھر اذان ختم ہوگی، جواب دینے والے کے نام اعمال میں اللہ 20 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ قبرستان میں اپنے کسی عزیز کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ والی قبر سے ٹک ٹک کی آواز آئی۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سمجھے لگتا کوئی موذی جانور میت کو تنگ کر رہا ہے، آپ نے سوراخ میں جھانک کے دیکھا، عجیب منظر دیکھا، کفل کے اندر ایک جوان لڑکی لیٹی ہوئی ہے، انگوروں کی ایک شاخ ہے جس کے اوپر 3 چاندی کے انگور لگے ہوئے ہیں، درمیان والا انگور پھٹا ہے، اس میں سے ایک قطرہ لڑکی کے ہونٹ پہ جب گرتا ہے وہ اپنے ہونٹوں کو کھول کے قطرے کو منہ میں لے لیتی ہے۔ مولا یوسف رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے، فرمانے لگے ہو لوگو دنیا جنت کے نظارے دیکھو اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، پتہ لگا یہ تو وہ لڑکی جو چند دن پہلے فوت ہوئی، فالج کے مرض میں مبتلا تھی، باپ کوئی نہیں، یتیم کی یتیمی کی حالت میں زندگی گزاری، ماں اس کی غریب گھرانے سے، بھائی اس کا کوئی نہیں۔ مولا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اس ماں کے گھر تشریف لے گئے جس کی بچی کے ساتھ اللہ قبر میں انعام و اکرام کے معاملے فرما رہا ہے۔ دروازے کی جا کے کنڈی بجائی، ماں روتی ہوئی دروازے پر آ گئی، مولانا نے سارا قصہ سنایا، فرمانے لگے اس عابدہ زاہدہ کا کوئی عمل بتا جس کی وجہ سے جنت کی نعمت اللہ قبر میں عطا فرما رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا مائی دروازے کی چوکٹ پکڑ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ مولانا فرمانے لگے تیرا مطلب میں نہیں سمجھا، کیا بات ہے؟ کہ بچپن میں فالج کا مرض ہو گیا، جوانی فالج میں گزر گئی، روٹی خود کھا نہیں سکے تھی، پانی کچھ خود پی نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی تھی، جب پیشاب کی حاجت ہوتی میں بڈھڑی گود میں اٹھا کے باتھ روم لے جایا کرتی تھی۔ مولانا تمہیں کیا بتاؤ، زندگی میں ایک منظر ایسا دیکھا، مغرب کی اذان کا وقت تھا، میری بچی کو پیشاب کی حاجت ہوئی، مجھے اشارہ کر دیا، جیسی کیسے بڈھڑی گود میں اٹھا کے باتھ روم لے گئی، ادھر اذان کی آواز کانوں میں آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مولوی صاحب اتنی اذان جب مکمل ہوئی میں کیا دیکھتی ہوں، میری بچی شلوار پکڑ کے خود بخود باتھ روم سے باہر آ گئی، خوشی کے مارے میری چیخ نکل گئی، میں نے بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا، میں نے کہا بیٹی نہ پکڑ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی، کیا بات ہے؟ میری بچی کہنے لگی اماں چپ ہو جا، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ ہائے میں وہ بیٹی کہاں سے لے کے آؤں جسے موبائل بند کرنا یاد نہیں رہتا، اذان کی آواز اس کے کان میں کہاں سے آئے گی؟ میں وہ بیٹی کہاں سے لے کے آؤں جس کو ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر اذان نہیں آواز نہیں ہوتی ہے، بچی ٹی وی کی آواز اونچی کر کے کہتی ہے اس اذان نے تو ہماری مصیبت میں جان ڈال رکھی ہے۔ میں اس بچی کے سامنے اس بچی کو کیسے کھڑا کروں گا جو بچی اماں کو کہہ رہی اماں خاموش ہو جا، اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اماں کہنے لگی میں خاموش ہو گئی، اتنے میں اذان مکمل ہوئی، میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، خود چل کے کیسے آ گئی؟ کہ اماں میں باتھ روم میں گئی، پیشاب کرنے لگی، ادھر میرا پیشاب جاری ہوا، ادھر پاک اللہ کا نام میرے کانوں میں آ گیا، میں نے اپنا پیشاب روک کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تیرا پاک نام ہے، میں ناپاک جگہ سنوں میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یا اللہ یا مجھے صحت دے دے یا مجھے موت دے
دے. اس کا دریائے کرم جوش میں آیا, میرے پیر کانپنے لگ گئے, میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اماں آج چل کے تیرے سینے سے لگی, اماں میرا کمال کوئی نہیں, اذان کی برکتوں کا کمال ہے. کس کس کو دکھڑا سناؤں, ہماری تو لوگ بات سننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہوتے. احسان ہے آپ لوگوں کا, روزہ رکھ کے آپ آ کے بیٹھ گئے. مولانا گلزار احمد صاحب آزاد, آپ کی کاوشوں کا نتیجہ, خدا آپ کو سلامت رکھے, اللہ دین کی بہاریں عطا فرمائے, اللہ پاک پوری جماعت کو سلامت با کرامت رکھے. یہ سلسلہ اللہ پاک تدیر جاری ساری فرما دے. یقین جانو کچھ نیکی کے کام کر لو, وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, برائی سے خود بھی بچو, دوسروں کو بھی بچانے کا ذریعہ بنو. قرآن کی عظمت بتلاؤ, قرآن کی حقیقت بتلاؤ. تمہیں کیا پتا جو صبح قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے, یقین جانو قرآن اس کا قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا. فرمایا عرش عظیم سے آواز لگے گی, قیامت کے دن آواز لگے گی, میرے قرآن والے میرے دربار میں آ جاؤ. پھر فرشتوں میں اعلان ہوگا, اے میرے فرشتوں, میرے قرآن پڑھنے والوں کو تلاش کر کے لاؤ. کون قرآن پڑھنے والے؟ یہ دھوبی کا بیٹا, یہ بڑئی کا بیٹا. امیروں نے تو بچوں کو قرآن پڑھوانا چھوڑ دیا, ملکوں نے تو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا, بٹوں نے پہلوان بنایا, قرآن کا وارث نہ بنایا. قرآن کا وارث موچی کا بیٹا بن گیا, قرآن کا وارث دھوبی کا بیٹا بن گیا, قرآن کا وارث فقیر کا بیٹا بن گیا, قرآن کا وارث ریڈی مال کا بیٹا بن گیا. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی اولادوں کے سینے کو اللہ نے قرآن کا صندوق بنا دیا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, یہ تو قرآن اتنی عظمت والا ہے. عرش عظیم سے آواز لگے گی, میرے قرآن والوں میرے پاس آ جاؤ. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا, پورے میدان محشر میں پھیل جاؤ اور میرے قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ. رب اکبر کی قسم ہے, فرشتے عرض کریں گے اللہ ابو البشر آدم سے لے کر تمام انسانیت یہاں کھڑی ہے, تیرے قرآن والوں کی پہچان کیا ہے؟ ان کے چہرے چمکتے ہیں, فرمایا نہیں نہیں. ان کی چال ڈھال علیحدہ, فرمایا نہیں نہیں. ان کا قد و قامت علیحدہ, فرمایا نہیں نہیں. الہی پھر کیسے تلاش کر کے لائے؟ فرمایا میدان معاشر میں جتنی انسانیت کھڑی ہے ہر ایک کے جا کے منہ کو سونگنا شروع کر دو. جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرے قرآن پڑھنے والے. عاصم بن حفص رحمت اللہ علیہ بچوں کو جب قرآن کریم کی قرات مدینے میں سکھایا کرتے, ایسی منہ سے خوشبو آیا کرتی کہ تمام طلباء کرام خوشبو سے پریشان ہو جایا کرتے. ایک دن سارے شاگردوں نے آن لیا, چاروں طرف بیٹھ گئے, کہنے لگے حضرت آج مسئلہ بتاؤ. جب آپ تلاوت کرتے ہو مشک و عنبر کی خوشبو بھی تیرے منہ کی خوشبو پہ قربان ہو جاتی ہے, حضرت بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ فرمانے لگے راز راز رہنے دو, لیکن تم نبی کے مہمان ہو, آؤ میں تمہیں یہ راز بتا دیتا ہوں. ایک دن میں ریاض الجنہ میں بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. عصر کی نماز کے بعد پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی. جیسے میری آنکھ بند ہوئی مجھے کملی والے کی زیارت نصیب ہو گئی. رحمت والے نبی میرے سامنے تشریف لے آئے, فرمانے لگے عاصم جب تو قرآن پڑھتا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, جب تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں. کبھی اللہ کے نبی میرے قریب ہو گئے, رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھوں میں میرا چہرہ لے لیا, پھر اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں کے ساتھ لگا کے چومنا شروع کر دیا. رب اکبر کی قسم ہے یہ خوشبو کا کمال نہیں, محمد کے بوسہ لینے کا کمال ہے.
پڑھو قرآن کریم، گھر میں قرآن کریم کی تعلیم لے کے آؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو، بچہ پیدا ہو قرآن کریم سکھلاؤ۔ میں کہاں سے وہ گود لے کے آؤں جن کا مدرسہ قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتا تھا؟ میں کہاں سے وہ گود لے کے آؤں جس میں ابتدائی طور پہ خدا کا قرآن ملا کرتا تھا؟ اب تو بچہ پیدا ہو، بچے کے لیے جو پگھوڑا لایا جاوے گا اس کے اندر بھی میوزک بج رہا ہے۔ ماں کے پاس اللہ اللہ کہنے کی فرصت کوئی نہیں، ماں کے پاس قرآن سنانے کی فرصت کوئی نہیں۔ اب بچہ روتا ہے، موبائل پہ گانا لگا کے سینے پہ رکھ دیتی ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس کی ابتدا گانا سننے پہ ہوئی مت گمان کرو وہ بڑا ہو کے فرما کا فرما بردار بنے گا۔ گود لے کے آؤ جس گود میں خدا کی قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ حضرت شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ جوان اچھا لگا، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت بہاول حق زکریا ملتانی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اپنے بیٹے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے، بیٹے تیری بہن کا انتقال ہو گیا، تیرا بہنوئی اکیلا تنہا رہتا ہے، اگر اجازت دو تو تیری دوسری بہن کا نکاح کر دو۔ فرمانے لگے، ابا جان اس کا نفس نہیں مرا، ابھی اللہ کی اب ایمان کی حلاوت دل میں نہیں آئی، ابھی اللہ اللہ کہنا صحیح معنوں میں نصیب نہ ہوا۔ ابا کہنے لگے، بیٹے تو نے کیسے پہچان لیا کہ اس کا نفس نہیں مرا؟ کہ ابا کل صبح فجر کی نماز ہو رہی تھی، امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ گرمی کی وجہ سے کرتے کے دامن سے پنکھا جھر رہا تھا۔ ابا جان جسے گرمی سردی کا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے خیال آ جائے ہم اسے اپنا داماد بنانا گوارا نہیں کرتے۔ پتہ لگا حضرت شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو حضرت بہاول حق زکریا ملتانی نے یوں کہا، بڑے مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کے واپس کرنال پانی پت میں تشریف لے گئے۔